اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آج آپ کے لیے شب معراج کا خصوصی وظیفہ لے کر آیا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ جو ہے یہ 2 آیت کریمہ پر مشتمل وظیفہ ہے۔ ایک آیت کریمہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ایسی بابرکت عظمت اور شان و شوکت والی آیت ہے کہ جو شخص بھی اس آیت کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو نصیب ہوتی ہے۔ بڑی سی بڑی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس آیت کو پڑھتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور اس سے نجات جو ہے نظر نہ آتی ہو، دوست احباب منہ موڑ چکے ہوں، رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہوں، تو ہر کوئی جو ہے ساتھ چھوڑ چکا ہو، تو اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسی جگہ سے مددگار پیدا ہوں گے، ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ مشکلات اور پریشانیوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھتا ہے، لا علاج امراض سے اس کو شفا ملتی ہے، بڑی سی بڑی مشکل اور پریشانی سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا رہتا ہو، پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہو اور وہ سوچتا ہو کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو اس آیت مبارکہ کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز زندگی سنور کے رہ جائے گی، مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تو سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے اس مبارک آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ شب معراج کے خصوصی بابرکت لمحات کے اندر اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز جو بھی دلی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی وہ دور ہوگی، جو پریشانی ہوگی اس سے نجات ملے گی، جو مصیبت میں گرفتار ہیں وہ دور ہوگی۔ سامعین کرام، دوسری آیت کریمہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کار ساز ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو اس آیت مبارکہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کے اندر سے ببرکتی نحوست کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کو ایسی برکتیں ملتی ہیں اور اس کو ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کامیابی جو ہے وہ قدم چومتی ہے۔ ایسے لوگوں کے جو اس آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کامیابی جو ہے ان کے قدم چومتی ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں وہ قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ان کو نفع حاصل ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو وہ خوب پھیلتی ہے اور پھولتی ہے، ان کو نفع حاصل ہوتے ہیں۔ روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اچھی جگہ ان کو روزگار ملتا ہے۔ بیرون ملک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اچھی جگہ جا ملتی ہے۔ بے روزگار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرماتا ہے۔ جو اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو بے اولاد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بنائے گا۔ گنہگار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کو معاف فرماتا ہے۔ جو اس پر کامل یقین رکھ کر اس آیت مبارکہ کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس مبارک آیت کا میں وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس آیت کے وظیفے یہ 2 آیت مبارکہ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو شخص ان 2 آیت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں اور ان کی تسبیحات کرتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے خوشحالی سے بھر جاتی ہے، مشکلات، غم اور دکھ اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص خوش قسمت بننا چاہتا ہو تو ان 2 آیات کے جو وظائف ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔
تو شب معراج کی رات میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کے اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے، صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ سامعین کرام، شب معراج کے ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی دلی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، اور جو بھی مصیبت ہوگی وہ دور ہوگی، جو بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہوگی۔ سامعین کرام، کامل یقین کے ساتھ ان 2 آیت مبارکہ کی ایک تسبیح کریں، اول آخر جو ہے درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ سامعین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔